الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا اور اس سے اچھا دین کس کا ہوگا
جو اپنا آپ اپنے اللہ کے سپرد کر دے، وہی شخص محسن ہے، اور وہ ایسا شخص ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کرتا ہے۔ اور ابراہیم وہ ہے جس کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا ہوا تھا، اپنا دوست بنایا ہوا تھا۔ اللہ کریم کے فضل، اس کے حکم، اس کی توفیق سے گزشتہ جمعے میں عشرۂ ذی الحج کے بارے میں چند باتیں عرض کی تھی کہ اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل ایام الدنیا فرمایا کہ یہ دنیا کائنات کے دنوں میں سے سب سے بہترین دن، ہماری خوش بختی ہے اور خوش قسمتی کہ ہم اس وقت جو سانس لے رہے ہیں تو افضل ایام الدنیا میں سانس لے رہے ہیں۔ یہ دنیا کے بہترین دن ہیں، اللہ نے ہمیں ایک مرتبہ عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان دنوں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کما حق ہو اس کی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان افضل ایام دنیا کی، یعنی دنیا کے بہترین دن، بہترین عشرہ، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ میں جو جمہور علماء کا خیال ہے اور درست خیال ہے، جو کتاب و سنت سے پتہ چلتا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کی بندگی میں سے جتنی صورتیں ہو سکتی ہیں، اللہ کی عبادات کی جتنی صورتیں ہو سکتی ہیں، وہ ساری جمع ہو جاتی ہیں ان 10 دنوں کے اندر۔ باقی دنوں کے اندر نوافل ہو سکتے ہیں، اللہ کا ذکر ہو سکتا ہے، قرآن پڑھا جا سکتا ہے، صدقہ خیرات بھی ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن حج اور قربانی 2 چیزیں ایسی ہیں جو باقی دنوں میں نہیں ہوتی، وہ صرف ان 10 دنوں میں ہوتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دنوں کو جو خاص فضیلت حاصل ہے، اس خاص فضیلت کی وجہ حج اور قربانی، یہ دو امور ہیں، اور جو عبادت کی 2 صورتیں ہیں جو جمع ہو جاتی ہیں باقی عبادات کے اندر، ان دنوں میں جو باقی دنوں میں جمع نہیں ہوتی، لہذا اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے تمام دنوں سے سب سے افضل دن قرار دیا۔ اور یہ دونوں کام ایسے ہیں، بندگی کے یہ دونوں اسلوب، یہ بندگی کے یہ دونوں طریقے، حج بھی اور قربانی بھی، اگرچہ قربانی حج کا حصہ بھی ہے، لیکن وہ قربانی جو حج کا حصہ ہے وہ اور ہے، اور جو حج کا حصہ نہیں ہے وہ بھی عبادت ہے، اور عربی زبان میں وہ قربانی جس کو جو حج کا حصہ ہے اس کو ہدی کہتے ہیں، اور جو حج کا حصہ نہیں ہے وہ اضحیہ ہے۔ جو غیر حاجی کرتا ہے وہ اضحیہ کرتا ہے، اور جو شخص حاجی ہے وہ ہدی کرتا ہے، لہذا وہ قربانی الگ الگ ہے۔ یہ اشکال، اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ قربانی اصل میں تو حاجیوں کے لیے ہے۔ یہ وہ شخص ہی کہہ سکتا ہے جو عربی زبان سے نابلد ہو یا اس کو دین کا بالکل ہی کچھ پتہ نہ ہو، وہی کہہ سکتا ہے، وگرنہ اس کے لیے اللہ کریم نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ ہی الگ بیان فرمائے، اس کے لیے الفاظ ہی الگ ہیں۔ وہ ہدی اور قسم کی قربانی ہے، اضحیہ اور قسم کی قربانی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں رہے مدینہ منورہ میں تو 10 سال قربانی کرتے رہے اور یہ اضحیہ کرتے رہے، اور جب آپ وہاں تشریف لائے حج کے لیے، جو آپ کا پہلا اور آخری حج ہے، تو اس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربان کیے،
جب اضحیہ کرتے تھے تو 2 مینڈھے قربان کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ ان سے اور دیگر صحابہ سے بھی یہ حدیث موجود ہیں کہ انہوں نے بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اضحیہ فرماتے تھے مدینے میں آپ قربانی کرتے تھے عام طور پر 2 مینڈھے قربان کرتے تھے. لیکن جب آپ حجی کے لیے تشریف لائے ہیں حج کے موقع پر تو آپ نے اونٹ قربان کیے ہیں اور اونٹ بھی کتنے 100 اونٹ قربان کیے. اس میں سے میں نے عرض کیا تھا کہ 63 اونٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے نہر کیے. باقی کے اونٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپرد کر دیے کہ باقی آپ کا. یہ گویا کہ ایسی قربانی کی ایک ایسی قسم ہے، قربانی ایک عبادت کی ایک ایسی قسم اور اللہ کو اتنی پسند ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قربانی پر اکتفا نہیں کیا. ایک قربانی کر لیتے تو حدی تو ہو جانی تھی. جیسے آپ آج بھی حجاج جاتے ہیں تو ایک قربانی کرتے ہیں، جو حج تمتع کرنے والا اور حج قران کرنے والا اس کے اوپر حج کا لازمی حصہ ہے، واجب ہے. اگر یہ قربانی نہ کر سکے اس کو دم پڑ جاتا، اس کو کرنی پڑتی. اور وہ ایک قربانی، اور ایک قربانی سے ایک جانور قربان کرنے سے قربان ہو جاتا ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اونٹ جس میں 7 یا 10 حصے ہو سکتے ہیں، اس اونٹ کو بھی ایک کو قربان نہیں کیا بلکہ 100 قربان کیا. اس کا مطلب ہے کہ بہت ہی اجر والی بات ہے، بہت ہی فضیلت والی بات ہے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گوشت کھایا بھی. آپ نے اس کی فرمایا کہ ہر اونٹ سے ایک بوٹی لے کر ہنڈیا بنائی جائے. ہر اونٹ سے ایک بوٹی لی گئی، اس کی ہنڈیا بنائی گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے گوشت کھایا بھی، آپ نے اس میں سے شوربہ بھی پیا. اس کا مطلب ہے کہ یہ گوشت کھانا بھی بہت فضیلت والی ہے اور یہ اجر والی بات ہے. یہ کیسی چیز ہے؟ یہ کیا قربانی ہے؟ کس وجہ سے ایک عبادت، ایک بچڑا یا ایک مینڈھا یا ایک بکرا بازار سے لینا یا اونٹ لینا اور اس کو ذبح کر دینا اللہ کے راستے میں، یہ عبادت اس قدر بڑی عبادت قرار پائی، اس قدر بڑی عبادت قرار پائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یوم النحر کو، عید والے دن، جو قربانی کرنے سے بڑا اجر کسی اور عمل کا ہے ہی نہیں. یعنی کوئی آدمی کروڑوں اربوں صدقہ کر دے، سارا کچھ صدقہ کر دے. دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بلندی پہ چڑھتے ہوئے اللہ اکبر کہنا چاہیے اور پستی میں اترتے ہوئے سبحان اللہ کہنا چاہیے. اب جو اجر بلندی پہ چڑھتے ہوئے ہے، سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اللہ اکبر کا ہے، وہ سبحان اللہ کا نہیں. اور جو اترتے ہوئے سبحان اللہ کا ہے وہ اللہ اکبر کا نہیں، بلکہ اس کو تھوڑا سا اور آگے کر لیجیے. جو اجر اللہ اکبر کہنے کا ہے بلندی پہ جاتے ہوئے، اس کی جگہ آپ کہیں کہ میں سورہ فاتحہ پڑھ لیتا ہوں، بڑی اجر والی سورت ہے، ام القرآن ہے. یا کوئی کہے کہ میں 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیتا ہوں، پورا قرآن بن جاتا ہے. میں 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیتا ہوں اللہ اکبر کی جگہ، تو کتنی اچھی بات ہے، پڑھ لے. لیکن اس کو وہ اجر نہیں مل سکتا جو اللہ اکبر کہنے والے کو مل سکتا. 3 دفعہ سورہ اخلاص کیا، بلندی پہ چڑھتے ہوئے کوئی شخص پورا قرآن بھی پڑھ جائے تو اس کو وہ اجر نہیں مل سکتا جو اجر اللہ اکبر کہنے والے کو ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس اجر کی گارنٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ اتھارٹی کی، اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتھارٹی بنا دی. تو جب آپ نے فرما دیا کہ قربانی سے بڑا کوئی اجر والا کام ہی کوئی نہیں، بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں من احراق الدم، خون بہانے سے زیادہ
اجر والا کوئی کام نہیں ہے یوم النحر۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر کوئی شخص اس دن 2-4 لاکھ نہیں، بکرا تو بے شک 70-80 ہزار کا آ جاتا ہے یا لاکھ کا آ جاتا ہے، تو 2-4 لاکھ نہیں، وہ اگر اربوں خربوں کیا ساری جائیداد بھی خرچ کر دے تو اس کو وہ اجر نہیں مل سکتا جو اس دن خون بہانے کا ہے اور قربانی کا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہر سال ادھر ادھر سے مینڈک نکلتے، وہ کہتے ہیں کہ غریب کی شادی کر دیں وہ زیادہ بہتر ہے قربانی کرنے سے، کسی کو آپ کھانا کھلا دیں زیادہ بہتر، کسی کا مکان بنا دیں زیادہ بہتر، یہ لاکھوں روپے آپ قربانی پہ کیوں لگاتے؟ اللہ اکبر، جب اس سے بڑے اجر کی کوئی چیز ہے ہی نہیں تو ہم تو وہی کام کریں گے نا جس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اجر ہے، تو ہم نے تو وہی کام کریں۔ دین کے معاملے میں ہم کسی کی عقل کے پابند نہیں ہیں، ہم پابند ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ رہ گئی یہ بات کہ کسی غریب کا فائدہ کرنا چاہیے، کسی مسکین کو، کسی بیوہ کا کی مدد کرنی چاہیے، کس نے روکا مدد کرنے سے؟ یعنی ساری زندگی آپ کروڑوں خرچ کر دیں اپنی شادی بیاہ پہ، اور کروڑوں اور لاکھوں ضائع کر دیں اپنی سیر سپاٹے پہ، اور لاکھوں کروڑوں ضائع کر دیں آپ بسنت جیسے تہواروں پہ، اور ہر چیز پہ آپ لگاتے رہے، اس وقت نہ بیوہ یاد آتی ہے نہ مسکین یاد آتا ہے۔ یہ یاد آتا ہے تو اس وقت یاد آتا ہے جب قربانی کرنی ہوتی ہے، اللہ کے حکم کی پابندی کرنی ہوتی ہے اور وہ اجر لینا ہوتا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتایا، اس وقت ہمیں مسکین بھی یاد آ جاتا ہے، بیوہ ہی یاد آتا ہے۔ کس نے روکا ہے کہ بیواؤں کی مدد نہ کرو؟ ضرور کرو۔ کس نے روکا ہے کہ مسکینوں کی مدد نہ کرو؟ ضرور کرو، لیکن وہ بھی کرو اور قربانی بھی کرو۔ ہاں اگر استطاعت نہیں ہے تو قربانی جو ہے وہ فرض کی ہی نہیں اللہ نے۔ اگر استطاعت نہیں ہے، استطاعت ہو اور پھر قربانی نہیں کرتا، اپنی مرضی سے تقسیم کرتا ہے، میں پیسے کچھ ادھر دے دیتا ہوں، کچھ ادھر دے دیتا ہوں، کوئی ایسا کر لیتا ہوں، قربانی رہنے دیتا ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کو مسلمان کہلانے کا کیا حق ہے؟ اس کو ہماری عیدگاہ میں آ کے عید پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو ہماری طرح قربانی نہیں کرنا چاہتا، جو ہمارے اس اجر میں شریک نہیں ہونا چاہتا، باوجود اس بات کے اس کے پاس صلاحیت ہے، اور فرمایا کہ جس کے پاس صلاحیت ہو، من وجد سعی، اس کے پاس صلاحیت ہے، استطاعت ہے، وَلَمْ يُضَحِّ، پھر بھی قربانی نہیں کرتا، کسی اور وجہ سے نہیں کرتا، اپنے ذوق کی وجہ سے نہیں کرتا، یا اپنی مرضی سے تقسیم کر دیتا ہے کہ کیا ضرورت ہے 1 لاکھ روپے بکرے پہ خرچ کرنے کی، میں کسی اور کو دے دیتا ہوں، کسی غریب کو دے دیتا ہوں، وہ اس طریقے سے کرتا۔ اللہ اکبر۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فلا يحضر مصلانا، اس کو پھر ہمارے عیدگاہ بھی آنے کی ضرورت نہیں۔ کیا ضرورت ہے عید پڑھنے کی؟ مسلمان کہلوانے کی بھی کیا ضرورت ہے؟ مسلمانوں والے کام کرنے کی بھی کیا ضرورت ہے؟ مسلمان مومن تو وہ ہوتا ہے جو ہر موقع پہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے کی کوشش کرتا ہے اور اس طریقے سے اجر اکٹھا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ رہ گئی یہ بات کہ ہم اس قربانی کے شوق میں 1 بکرے کی بجائے یا 2 بکروں کی بجائے ہم 100 بکرے کر لیتے ہیں، اور 5 2 4 5 بڑے جانور، اور پھر وہ بڑا جانور بھی عام نہیں، اس کو پال کے بڑا کیا ہوا ہے، موٹا کیا ہوا ہے، اس کو میں کشتے کھلاتا رہا ہوں، اس کو میں فلاں کھلاتا رہا ہوں۔ کیا سوشل میڈیا پہ دھوم مچی ہوئی ہے جناب کہ کیا بیل ہے، کیا اونٹ ہے، کیا بچھڑا ہے، کیا بکرا ہے، کیا چھترا ہے، تو اتنا کھلایا، کیا بات ہے۔ اور اس طرح کا ایک نہیں، میں 5 بکرے کروں گا، میں 100 بکرے کروں گا۔ اللہ اللہ اجر دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ 100 قربانیوں کا اجر یا 1 قربانی کا اجر یہ گوشت تول کے یا خون تول کے نہیں ملتا،
اس میں سے یہ جو 20 کلو کا ہے، یہ 30 کلو کا ہے، من گوشت نکلے گا، کتنا نکلے گا، اس کے ساتھ اجر کا تعلق نہیں ہے۔ تلنا ہے تو اندر کا معاملہ تلنا ہے، اندر کی بات تلنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، لن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منکم۔ دلوں کی کیفیتیں پہنچتی ہیں، اور دل کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ اور وہ جو قربانی دنیا پہ روئے زمین پہ جو پہلی قربانی ہوئی تھی، جس کا ذکر اللہ کریم نے سورہ مائدہ کے اندر فرمایا کہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں نے قربانی کی تھی، ایک کی قربانی قبول ہو گئی، دوسرے کی نہیں ہوئی۔ اب وہ قربانی اصل میں کیا کی تھی واللہ عالم، اس کی تفصیل تب پتہ نہیں ہے۔ بعض مفسرین نے اسرائیلی روایات کے تحت کچھ چیزیں لکھی ہیں۔ بعض نے لکھا ہے کہ جو بڑا تھا نا قابیل، جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی، وہ غلے کا کام کرتا تھا، تو غلے کا کام کرتا تھا تو اس نے بہت بڑا ڈھیر غلے کا لگا دیا، اور اس کے مقابلے میں، یعنی وہ اتنا بڑا ڈھیر تھا کہ اس کے مقابلے میں جو حابیل لے کے آیا، تو حابیل کہتے ہیں جانوروں کا ریوڑ تھا اس کا، اور ریوڑ کا کاروبار جانوروں کا کاروبار کرتا تھا، اور اس نے 2 بہترین جانور جو اس کے ریوڑ میں تھے، اس نے سارا ریوڑ نہیں دیا، بہت بڑا ڈھیر بھی نہیں لگایا، اس نے 2 جانور جو ہیں وہ لا کے قربانی کے لیے رکھا۔ اور اس وقت طریقہ کار یہ تھا کہ جو بھی چیز قربانی کی جاتی تھی وہ قربان گاہ پہ لا کے رکھ دیتے تھے، آسمان سے آگ آتی تھی اور آگ پڑتی تھی اس چیز پر، تو پھر آگ واپس چلی جاتی تھی، تو جو چیز جو قربانی قبول ہو جاتی وہ آگ کے ساتھ ہی بھسم ہو جاتی، ختم ہو جاتی، اور جو بھسم ہو جاتی یہ پتہ چلتا کہ ہاں اللہ نے وہ قربانی قبول کر لی۔ آج تو پتہ نہیں چلتا نا، 100 جانور کرنے والے اور 1 جانور کرنے والے سب برابر ہے، برابر کیا ہے بلکہ 100 جانور والے وہ تو پوری دنیا کو دکھاتے ہیں، اور سارے ارد گرد کے محلے والے ان سے مرعوب ہوتے ہیں کہ اس نے تو 100 کیے، ہم سے تو اتنا بڑا جانور ایک نہیں خریدا جاتا، اور اس نے اتنے مہنگے مہنگے 100 جانور کیے ہیں۔ اب آج کل تو وہ آگے، لیکن جب قربانی کا پتہ چل جاتا تھا کس کی قبول ہوئی کہ کس کی نہیں ہوئی، آج تو پتہ نہیں چلتا، یہ اللہ نے چھپا لیا۔ تو آگ آتی تھی، اب وہ نہیں آتی، تو وہ جو غلے کا ڈھیر تھا وہ پڑا رہ گیا وہیں کا وہیں، اور وہ 2 جانور جو تھے وہ قبول ہو گئے۔ غلہ قبول نہیں ہوا، ڈھیر بھی قبول نہیں۔ اللہ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک کی قبول ہو گئی، دوسرے کی قبول نہیں ہوئی، تو اس کو بڑا غصہ آیا، لڑنے لگا اپنے بھائی کے ساتھ، وہ تیری قربانی کیوں قبول ہوئی ہے، میری کیوں قبول نہیں ہوئی؟ تو اس موقع پر چھوٹے نے بڑے سے کہا، اور اللہ نے اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ ان سے قبول کرتا ہے جن کے دلوں میں اللہ کو راضی کرنے کی تڑپ ہوتی ہے نا، ان سے قبول کرتا ہے، جن کے دل میں تقویٰ ہوتا ہے۔ تو وہی فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، خون اور گوشت کوئی نہیں پہنچتا، ولکن ینالہ التقویٰ منکم، دل کی کیفیت پہنچتی ہے۔ اور دل کی کیفیت کیا ہے؟ کون سی کیفیت ہونی چاہیے؟ وہ کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کرو جو کیفیت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت قربانی کے لیے تیار ہوئے تھے، تو وہ قربانی کے لیے جو تیار ہوئے تھے وہ جانور تو نہیں تھا، وہ تو بیٹا تھا، وہ تو بیٹا تھا۔ مجھے اور آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہم سے بیٹوں کی قربانی کا مطالبہ نہیں کیا۔ اللہ اکبر، بیٹا قربان کرنے کا مطالبہ ہو جاتا تو پھر پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوتا۔ ہم تو جانور کی قربانی پہ ایسی چنانچے اور چونکے اور ifs and buts اور ادھر ادھر کے مسئلے لے کے آتے ہیں اور اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر ہمیں بیٹے کی ہی قربانی کہہ دیا جاتا تو پھر کتنے لوگ قربانی کرتے ہیں۔ اب تو بیوہ اور مسکین ہمیں یاد آتے ہیں، جانور قربان کرتے وقت بیٹا قربان کرنا ہوتا تو پتہ نہیں کیا کچھ یاد آتا۔ اللہ، مسئلہ یہ ہے
کہ جانور قربان کرنے کا بھی مسئلہ نہیں، بیٹا قربان کرنے کا بھی مسئلہ نہیں. حج کیا ہے اور قربانی کیا ہے، یہ پورے تمام 10 دنوں کے افضل ہونے کی وجوہات کیا ہیں؟ یہ جو دونوں عمل ہیں اس کا تعلق ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم کے خاندان کے ساتھ. اللہ فرماتا ہے کہ اس سے اچھا دین کس کا ہوگا جو اپنا آپ ہی اپنے اللہ کے سپرد کر. یہ ہے اصل بات. 5 منٹ 10 منٹ نماز کے لیے دے کے اللہ پر احسان نہ کرو. سال بعد ایک بکرا اللہ کے نام پر قربان کر کے اللہ پر احسان نہ کرو. معاملہ اللہ کی بندگی کرنے کا ہے جس کے لیے اس نے پیدا کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. پیدا اس نے اس لیے کیا ہے کہ اللہ کی بندگی کی جائے. اور اللہ کی بندگی کیسے ہوتی ہے؟ دین کے مطابق ہوتی ہے. اور دین کس کا اچھا ہے؟ دین اس کا اچھا نہیں ہے جس نے وقت تقسیم کیا ہوا ہو کہ اتنا وقت فلاں کا، اتنا وقت فلاں کا، اتنا وقت میرا اپنا من موجی کرنے کا، اتنا وقت جو ہے وہ فلاں کو خوش کرنے کا، اتنا وقت فلاں کو خوش کرنے کا، اتنا وقت فلاں کو خوش کرنے کا. جس نے یہ طے کیا ہو کہ میں نے اپنی زندگی صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے رکھنی ہے اور صرف اللہ کی ناراضی سے بچنے کے لیے اپنی زندگی گزارنی ہے، جس نے یہ طے کیا ہو دین اس کا سب سے اچھا ہوگا. فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ. اس سے اچھا دین کس کا ہوگا؟ نہ یہ فرمایا مولوی کا دین اچھا، نہ یہ فرمایا مقتدی کا دین اچھا، نہ یہ فرمایا امام کا دین اچھا، نہ یہ فرمایا حکمران کا دین اچھا، نہ یہ فرمایا نیک اور بزرگ اور صوفیوں خانقاہ میں بیٹھنے والے کا دین اچھا، نہ یہ فرمایا کہ 100 بکرے قربان کرنے والے کا دین اچھا، نہ یہ فرمایا کہ بیٹا قربان کرنے والے کا دین اچھا. فرمایا دین اس کا سب سے اچھا جو اپنا آپ اپنے اللہ کے سپرد کر دے. مکمل وابستگی. اللہ کا حکم ہے تو سر تسلیم خم، بس اس کا دین سب سے اچھا. یہ دین، یہ جذبہ پیدا کرو. اگر یہ جذبہ پیدا ہو گیا تو قرآن کہتا ہے وَهُوَ مُحْسِنٌ، وہی محسن ہے. اور محسن کون ہے؟ محسن وہ ہے جس کے لیے اللہ کا وعدہ ہے وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اللہ محسنوں کو پسند کرتا. محسن کون ہوتا ہے؟ وہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے، اس کی تسلی نہیں ہوتی، اس کا دل کرتا ہے میرا اللہ راضی ہو جائے، میں اللہ کی ناراضی سے بچ جاؤں. نماز پڑھتا ہے، 4 فرض پڑھ لیے، خوش نہیں ہوا، مکمل نہیں ہوا، اطمینان نہیں ہوا. حالانکہ نماز اس نے پورے اطمینان سے پڑھی ہے. وہ جو آیا تھا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جس شخص نے نماز پڑھی تھی اور آپ نے فرمایا تھا دوبارہ جا کے نماز پڑھ، تیری نماز نہیں ہوئی، دوبارہ نماز پڑھ. اس نے دوبارہ نماز پڑھی. پھر جانے لگا، آپ نے فرمایا پھر جا کے نماز پڑھ، تیری نماز نہیں ہوئی. وہ حیران ہو گیا. 3 دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی دفعہ بھیجا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جاؤ واپس جا کے صحیح نماز پڑھو، تو اس نے پھر کتنی احتیاط سے پڑھی ہوگی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے. پھر بھی پڑھنے کے بعد آپ نے فرمایا تیری نماز نہیں ہوئی، چل جا کے دوبارہ پڑھ. 3 دفعہ اس نے پڑھ. دوسری دفعہ پڑھتے ہوئے کتنی احتیاط کی ہوگی اللہ. پھر تیسری دفعہ پڑھتے ہوئے کتنی احتیاط کی ہوگی. پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیری نماز. پھر وہ کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو اس سے اچھی نماز پڑھنی آتی نہیں، مجھے آپ سکھا دیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز سکھائی اس میں جو اہم بات ہے جو میں ابھی عرض کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب فرمایا کہ قیام کرنا ہے، جب فرمایا رکوع کرنا ہے، جب فرمایا سجدہ کرنا ہے، تو ہر رکن کے ساتھ فرمایا حتی تطمئن قائما، حتی تطمئن راکعا، حتی تطمئن ساجدا. جب تو قیام کرے تو تجھے یقین ہو جائے کہ جو میں نے جس مقصد کے لیے قیام کرنا تھا مقصد پورا ہو گیا. تو رکوع کرے تو مطمئن ہو جائے جس مقصد کے لیے جس کے سامنے جھکا تھا مقصد پورا ہو گیا. پھر سر اٹھا لیا کرو.
لوگ پوچھتے ہیں رکوع کتنا لمبا ہونا چاہیے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتا دیا، حتی تطمئن راکعا، جب تجھے یہ اطمینان ہو جائے کہ تیرا رابطہ تیرے اللہ سے ہو گیا ہے اور جس مقصد کے لیے تو نے رکوع کرنا تھا وہ رکوع ہو گیا ہے تو سر اٹھا لو، اگر نہیں ہوا تو لگے رہو، اگر نہیں اطمینان ہوا تو پھر رکوع میں رہو، پھر اٹھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسی طرح سجدے میں اگر معلوم ہو کہ میرے اللہ کے ساتھ میرا کنیکشن قائم ہو گیا ہے، میں نے کہا سبحان ربی الاعلی اور میرے اللہ کے ساتھ میری بات ہو گئی، تو جب اللہ کے ساتھ بات ہو گئی تو 3 دفعہ سبحان ربی الاعلی کہنا کافی ہے۔ اور اگر اطمینان نہیں ہوا، دل کہیں اور تھا، دماغ کہیں اور تھا، خشوع و خضوع نہیں تھا، رابطہ ہوا ہی نہیں، تو بھائی ساری ساری رات صحابہ کرام جو سجدے میں پڑے رہتے تھے اسی لیے تو پڑے رہتے تھے، وہ اپنے آپ کو اطمینان ہی تو چاہتے تھے۔ تو جس نے زندگی اس طرح سے اپنے آپ کو مطمئن کر لیا کہ میں نے نماز پڑھ لی ہے، نماز تو ہو گئی، لیکن نماز کے بعد پھر سوچتا ہے اب باقی کام تو میں نے دنیا کے کرنے ہیں، کہیں میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ وہ کہتا میں سنتیں بھی پڑھ لوں، اگر سنتیں پڑھنے سے میرا اللہ راضی ہوتا، پھر وہ سنتیں پڑھتا ہے، پھر وہ نوافل پڑھتا، اس کی تسلی نہیں ہوتی، اللہ زیادہ سے زیادہ پڑھتا ہے، روز پڑھتا ہے، بار بار آتا ہے، دل مسجد سے لٹکا رہتا ہے، وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ، مسجد کے ساتھ دل لٹکا رہتا ہے، باہر جانا پڑتا ہے، چلا جاتا ہے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا، گیا منڈی گیا، بازار گیا، اپنے دکان پہ بیٹھا، دفتر میں گیا، دل لٹکا ہوا ہے، ادھر سے پھر اذان آئی، بھاگ کے پھر مسجد آ جاتا ہے، اس کی تسلی نہیں ہوتی، بہتر سے بہتر کرتا ہے، بہتر سے ہر اس کا آنے والا دن پچھلے دن سے بہتر ہوتا ہے، اللہ کی بندگی کی طرف جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَهُوَ مُحْسِنٌ، یہ ہے جس نے اپنا آپ اپنے اللہ کے سپرد کیا ہوا ہے۔ یہ چند گھنٹے یا تھوڑی سی صلاحیت دے کے، تھوڑے سے پیسے دے کر، اللہ جیب میں 1 لاکھ روپیہ ہے، اس میں سے 1 روپیہ اللہ کے راستے میں دے کر، یہ چھوٹے سے چھوٹا نوٹ 10 روپے کا نکلا یا 100 روپے کا، وہ اللہ کے راستے میں دے کر مطمئن نہیں ہوتا، اس کا دل مطمئن ہی نہیں ہوتا، میں دے دوں، یہ بھی دے دوں، یہ بھی دے دوں، اللہ، حتیٰ کہ سب کچھ اللہ کے راستے میں دے پھر جا کے مطمئن ہوتا۔ فرمایا جو بہتر سے بہتر کرتا ہے، بہتر سے بہتر کرتا ہے، وہ محسن ہوتا ہے، اور اللہ محسن کو ہی تو پیار کرتا ہے۔ اور کسی کو اگر سمجھ نہ آئے، اللہ اکبر، کہ اللہ تعالیٰ کس کو پیار کرتا ہے، تو وہ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے جو 2 کام ہیں، ایک تو پورا حج کا پورا عمل، جو اتنا بڑا عمل ہے کہ اس ایک عمل کی وجہ سے اور اس میں قربانی ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو رہتی دنیا تک کے لیے بہترین عبادت بنا دیا، اور دوسرا اس عبادت کی وجہ سے ان دنوں کو بھی دنیا کے سب سے بہترین دن بنا دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ کیا تھا ابراہیم علیہ السلام؟ انہوں نے صرف ایک ہی کام کیا تھا کہ ہر لمحہ یہ سوچا تھا کہ کہیں میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے اور میں کہیں اللہ کی خوشروبی سے معروف نہ رہوں، یہی تو سوچا تھا۔ اسی کو اللہ قبول فرماتا ہے۔ ان کو تو جب آگ میں پھینکا جا رہا تھا نا، آگ میں، تو اس وقت بھی انہوں نے یہ کہا تھا، احادیث میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ میرے لیے اللہ کافی ہے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے جبریل نے آگے کہا میں مدد کروں، جبریل نے اللہ کی طرف سے جبریل نے کہا میں مدد کروں، فرمایا حسبنا اللہ، اور جبریل تو بھی پیچھے ہٹ جا، اب میرے اللہ کا معاملہ ہے، میرا اللہ میرے لیے کافی ہوگا، میرا اللہ اگر مجھے آگ میں جلا کر راضی ہوتا ہے تو میں اس طرح راضی ہوں۔ یہ وہ جذبہ ہے، یہ ہے وہ جذبہ جو دل کو، جو اللہ کو پہنچتا ہے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، تمہارا تقوی اللہ کو پہنچتا ہے۔ تو یہ کیفیت بنا کے اگر حج کرو گے تو پھر حج کا ہر عمل
جو لوگ حج پہ جاتے ہیں یا جو گئے ہیں ان کو معلوم ہوگا، اور جو نہیں گئے اللہ تعالیٰ ان کو بھی لے جائے اور ہم سب کو بار بار جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہاں اس طرح نہیں ہوتا جیسے ہم یہاں پہ نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور پرسکون نمازیں، اور خاص طور پر تہجد کی نماز، سبحان اللہ، انسان کو اس وقت کوئی درمیان میں رکاوٹ بننے والا اور ڈسٹرب کرنے والا ہوتا ہی کوئی نہیں، آپ ہوتے ہیں، آپ کا اللہ ہوتا ہے بس۔ تو وہاں جا کے اس طرح کی نمازیں پڑھنے کا موقع کو نہیں ملتا۔ وہاں کیا ہوتا ہے؟ وہ عبادت سب سے بہترین عبادت کیسے بنتا ہے؟ وہاں تو ہو سکتا ہے آپ ایک جگہ جو ہے وہ نماز شروع کریں اور دھکے آپ کو اتنے پڑے کہ آپ جب سلام پھیریں تو آپ 10 فٹ دور جا چکے ہوں، یہ بالکل ممکن ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے لوگ آپ کے گردن کے اوپر پاؤں رکھ کے گزر رہے ہو، یہ بھی ممکن ہے۔ وہاں پہ تو ڈسٹربنس ہر لمحہ ہے، مشقت ہے، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ یعنی عجیب و غریب عبادت ہے کہ آپ جائیں، پہلے جا کے کعبے کے طواف کریں، پھر سعی کریں، تھک ہار کے ٹینڈ کرا کے لیٹ جائیں، اللہ، پھر 8 تاریخ کو پھر کرا لیں، پھر وہ چادریں باندھیں، پھر چل پڑیں، اور پھر چلتے چلتے کئی میل دور وہاں پھر مینا پہنچے، 1 رات درمیان میں رہنے کے بعد پھر آگے عرفات پہنچے۔ پتہ کتنی دور ہے؟ تقریباً 24 یا 25 کلومیٹر دور ہے، اور جانا اور آنا 48 یا 49 کلومیٹر بنتے ہیں۔ چلتے جاؤ چلتے جاؤ، وہاں کیا ہے جی؟ بس وہاں 2 نمازیں اکٹھی پڑھ لو اور اکٹھی پڑھ کے پھر دعائیں مانگو، شام تک وہاں رہو، شام ہو گئی پھر نکلو، نماز نہیں پڑھنی، نکلو۔ عجیب پوری آدمی اس کو حیران ہی ہوتا ہے کہ یہ اللہ نے کیا کروا رہا ہے۔ وہاں سے نکلو، رات جا کے مزدلفہ سونا ہے، پھر وہاں سے صبح اٹھو، پھر نکلو، جا کے کنکریاں مارو جمرے کو، پھر آگے چلے جاؤ، پھر قربانی اگر خود جا کے کر سکو تو ٹھیک ہے، نہ کر سکو تو وہ قربانی کے آج کل چونکہ بہت سارے مسائل ہیں رش کی وجہ سے، تو پھر اس کے علاوہ جا کے ٹینٹ کرواؤ، پھر جا کے طواف کرو، پھر واپس پھر مینا آنا ہے، پھر آ کے مینا رہنا ہے۔ عجیب و غریب ہے یہ والا سکون جو ہم گھر میں بیٹھ کے سکون سے تہجد پڑھتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کو ایک دن بھی میسر نہ آئے۔ تو چاہتا کیا ہے اللہ؟ فرمایا کہ من حج للہ ولم یرفث ولم یفسق، جس نے حج کیا اللہ کے لیے اور اس میں کوئی نافرمانی نہیں کی، کوئی شہوت رانی کا معاملہ نہیں ہوا، تو وہ ایسے لوٹا جیسے ماں کے پیٹ سے آج واپس آیا ہے۔ ایسی بندگی اس نے کی کیا ہے؟ واقعی اس ایسا کون سا کام کیا ہے؟ صرف وہی کام کیا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اگر میں اللہ کی ناراضی سے بھاگوں، یہی کیا ہے اور تو کچھ نہیں۔ اللہ کا حکم ہے کہ اٹھ کے چلو، چل پڑا۔ اللہ کا حکم ہوا سو جاؤ، سو گیا۔ حکم ہوا اور نکل جاؤ آگے، اور آگے نکل گیا۔ حدود حرم سے بھی نکل جاؤ، عرفات حدود حرم سے بھی باہر ہے، تو اللہ کا حکم ہوا تو حدود حرم سے بھی نکل گیا۔ اور یقین کریں کہ جتنے لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ یوم عرفہ کو مغفرت کرتا ہے جتنے لوگوں کی، اتنی کسی بھی دن اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں کرتا جتنی یوم عرفہ کو کرتا۔ اور یہ یوم عرفہ کو لوگ کعبہ کی دیوار کے ساتھ نہیں بیٹھتے ہوتے، مسجد حرام سے بھی باہر ہوتے ہیں اور مطاف سے بھی باہر ہوتے ہیں، پھر یہ لوگ حدود حرم سے بھی باہر ہوتے ہیں۔ لیکن جب اللہ کا حکم ہے، اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ یہی سکھایا ہے، تو اسی میں خیر ہے، اسی میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اسی میں مغفرت ہے، اسی میں رحمت ہے۔ تو جب یہ سارے وہ کام ہیں جو ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان سے متعلق ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محسن وہ ہوتا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کرے۔ تو مسئلہ قربانی کا نہیں ہے، مسئلہ صرف حج کا بھی نہیں ہے، مسئلہ پوری زندگی اپنا آپ اپنے اللہ کے سپرد کر دینے کا نام ہے۔ اگر یہ جذبہ پیدا ہو گیا تو یہی ابراہیم علیہ السلام کا جذبہ تھا، اور جس نے یہ جذبہ پیدا کر لیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا عملی نمونہ دیکھنا ہو تو ابراہیم کو دیکھ لو۔ اور ابراہیم پتہ ہے کون تھا؟ فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا،
ابراہیم کو اللہ نے اپنا دوست بنایا ہوا تھا. یہ نہیں فرمایا ابراہیم نے اللہ کو دوست بنایا تھا، اللہ نے ابراہیم کو دوست بنایا. لہذا جو اس اسوہ پر چلتا ہے اللہ اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو یہ جذبہ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم نے زندگی اللہ کے لیے گزارنی ہے. وہ زندگی اچھی گزرے تو بھی اللہ کے لیے، وہ بری گزرے تو بھی اللہ کے لیے، تنگ دستی میں ہو تو بھی اللہ کے لیے، خوشحالی میں ہو تو بھی اللہ کے لیے. اگر یہ جذبہ پیدا ہو گیا تو انشاءاللہ تنگ دستی بھی خیر ہے، خوشحالی بھی خیر ہے. پھر ہر چیز جو کچھ اللہ نے دیا ہے، وہ چاہے مال ہے، چاہے دولت ہے، چاہے ہر چیز اللہ کے سامنے اللہ کے لیے قربان کر دینے کا نام وہ اسوہ ابراہیمی ہے. اور جب وہ اسوہ ابراہیمی میں کوئی چلے گا تو وہ محسن ہوگا، اور جو محسن ہوگا سب سے اچھا دین اس کا ہے. اللہ تعالی ہمارا سب کا بھی دین ایسا بنا دے کہ ہم ہر وقت ہر چیز اپنے اللہ کے سپرد کرنے والے بن جائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.